بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین اور ناظرین، یہ درس نمبر 1675 اور آج سورہ سبا کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 12 اور 13۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظ ترجمہ یوں ہے، ولی سلیمان، اور تابع کیا سلیمان کے الریحہ، ہوا کو، غدوہا، صبح اس کا، صبح کا چلنا، شہرن، 1 ماہ کی مسافت تھا، ورواحھا، اور اس کا شام کا چلنا بھی، شہرن، 1 ماہ کی مسافت تھا، وَأَصَلْنَا، اور ہم نے بہا دیا پہاڑوں سے، لہو، اس کے لیے، عین القطر، پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ، وَمِنَ الْجِنِّ، اور کچھ جن تھے، من یعمل، جو کام کرتے تھے، بین یدی، اس کے سامنے، باذن ربی، اس کے رب کے حکم سے، ومن یزغ، اور جو کوئی سرکشی کرتا ہے، منہم، ان میں سے، عن امرنا، ہمارے حکم سے، نذقہ، ہم اس کو چکھائیں گے، من عذاب السعیر، خوب بھڑکتی آگ کا عذاب۔ یعملون، وہ بناتے تھے، لہو، اس کے لیے، ما یشاء، جو وہ چاہتا تھا، من محاریب، عالیشان عمارتیں، و تماثیل، اور مجسمے، و جفان، اور بڑے بڑے لگن، کل جواب، حوضوں جیسے، و قدور الراسیات، اور دیگیں ایک جگہ پر جمی ہوئی۔ اعملو، تم عمل کرو، آل داود، اے آل داود، شکرا، ہمارا شکر کرنے کا، وقلیل، اور بہت ہی تھوڑے ہیں، من عبادی، میرے بندوں میں سے، الشکور، شکر گزار۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہوا کو ہم نے سلیمان کے تابع کر دیا تھا، اس کی صبح کی منزل 1 مہینے کی راہ ہوتی، اور شام کی منزل بھی مہینے بھر کی ہوتی، اور ہم نے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا، اور جنوں میں سے ایسے تھے جو ان کے رب کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا، اس کو ہم جہنم کی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ وہ جو چاہتے ہیں، یہ ان کے لیے بناتے، یعنی قلعے، مجسمے، بڑے بڑے لگن جیسے تالاب، اور دیگیں جو ایک ہی جگہ رکھی ہیں۔ اے داؤد کی اولاد، میرا شکر کرو، اور میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے ہیں۔ ان 2 آیتوں میں 9 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا کو تابع بنا دیا تھا۔ دوسری بات، اس کا صبح کا سفر بھی 1 مہینے کی مسافت کا ہوتا، اور شام کا بھی۔ تیسری بات، ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ چوتھی بات، جنات میں سے کچھ وہ تھے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے۔ پانچویں بات، ان میں سے جو کوئی ہمارے حکم سے ہٹ کر ٹیڑھا راستہ اختیار کرے گا، ہم اسے بھڑکتی آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ چھٹی بات، وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے جو وہ چاہتے بنا دیا کرتے تھے۔ ساتویں بات، اونچی اونچی عمارتیں، تصویریں، حوضوں کے برابر جیسے بڑے بڑے لگن، اور زمین میں جمی ہوئی دیگیں۔ 8ویں بات، اے داؤد کے خاندان والو، تم ایسے کام کرو جس سے شکر ظاہر ہو۔ 9ویں بات، میرے بندوں میں کم لوگ ہیں جو شکر گزار ہیں۔ بزرگان محترم، اس آیت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے، اور ان پر جو انعامات کیے گئے وہ بھی بیان کی جا رہی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر قرآن مجید کی دیگر آیات میں بھی موجود ہے۔ سورہ سعد کی آیت نمبر 34 34، سورۃ النمل کی آیت نمبر 15 15، سورہ سبا کی آیت نمبر 82 82، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 81، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 سورہ انعام کی آیت نمبر 84 84۔ ان تمام آیتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر دیکھا جا سکتا ہے۔
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا تابع بنا دیا کہ وہ ان کے حکم سے چلتی تھی، وہ جہاں چاہتے ہوا انہیں لے جاتی، وہ ہوا ان کے حکم کی تعمیل کرتی تھی، وہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو لے کر اڑتی اور 1 مہینے کا سفر بس صبح کے وقت میں یا شام کے وقت میں طے کرا دیتی۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کے گھوڑوں نے غافل کر دیا، جس کی وجہ سے ان کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، تو انہوں نے غصے میں گھوڑوں کے پیر کاٹ دیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر چیز عطا کی، اور وہ ہے ہوا، کہ ہوا کو تیز چلایا تو وہ ان کے حکم سے چلتی تھی، جیسے وہ چاہے صبح کو وہ 1 ماہ کی مسافت تک لے جاتی اور شام میں 1 ماہ کی مسافت تک۔ صبح مقام ایلیا سے چلتے تو مقام قریرہ میں قیلولہ کرتے، اور پھر قریرہ سے چلتے تو کابل میں رات گزارتے۔ حضرت ابن زید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لکڑی کا ایک تخت تھا جس کے 1000 ستون تھے، اللہ اکبر، اور ہر ستون میں 1000 گھر تھے جس میں جنات و انسان سوار ہوتے تھے، اور ہر ستون کے نیچے 1000 شیطان ہوتے تھے جو اس تخت کو اٹھاتے تھے، اور گرد و غبار بھی اس تخت کو اٹھاتی تھی۔ پھر پرسکون ہوا اس تخت کو لے کر چلتی جس کے ساتھ وہ جنات و انسان بھی جاتے، تو ایک قوم کے پاس قیلولہ کرتے جن کے درمیان کی مسافت 1 مہینے کی ہوتی، تو دوسری قوم کے پاس شام گزارتے تھے جن کے درمیان کی مسافت بھی 1 مہینے کی ہوتی، گویا 2 مہینے کے سفر ایک ہی دن میں طے کرتی تھی۔ دوسرا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا وہ یہ کہ ان کے لیے تانبے کی نہر جاری فرما دی، جس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو پروردگار نے نرم کر دیا تھا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو نرم کر دیا تھا، جو نہر کی شکل میں بہا کرتا تھا، وہ اس نہر سے تانبے کو لیتے اور اس تانبے سے جو چاہتے بناتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تانبے کا چشمہ یمن میں تھا، اور جو تانبا لوگ آج استعمال کر رہے ہیں وہ وہی تانبا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے نکالا تھا۔ تیسرا انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر کیا وہ یہ کہ جنات کو ان کے حکم کے تابع بنا دیا، کہ آپ انہیں جو حکم دیں وہ اس حکم کی تعمیل کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جنات اگر اس حکم سے روگردانی کرتے جو حکم کے انہیں دیا گیا تھا تو ہم انہیں جہنم کی بھڑکتی عذاب میں ڈالیں گے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں سے ان کے اعمال کا حساب لے گا، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جنات سے بھی ان کے اعمال کا حساب لے گا، اور انہیں بھی ان کے کیے کی جزا و سزا ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان جنات کے کاموں کو بیان کر رہے ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ کیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، جو آپ انہیں حکم دیتے تھے اس کو بجا لاتے تھے۔ سورہ نمل کی آیت نمبر 38 تا 40 38 to 40 میں ذکر ہے، قال یا ایھا الملأ ایکم یأتینی بعرشہا قبل ان یأتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک به قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین قال الذی عنده علم من الكتاب انا آتیک به قبل ان يرتد الیک طرفک فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی لیبلونی أأشکر ام اکفر ومن شکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فإن ربی غنی کریم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے دربار والو، کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئیں اور ملکہ کا طاقت میرے پاس لے آئے؟ جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور میں اس کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار بھی ہوں۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا جنات میں سے کہنے لگا میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا رب بے پرواہ اور کرم کرنے والا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کے تخت کو اٹھا کر لانے کا حکم دیا تو جنات نے اسے آپ کے حکم کی تعمیل ملا کر سامنے رکھ دیا، اور ان کا کام یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ لوگ بڑے بڑے محلات کی تعمیر کرتے اور تانبے سے مجسمے بناتے اور بڑے بڑے حوض کے بنے لگن بناتے اور زمین میں گڑھے ایسی دیگیں تیار کرتے جو اپنی جگہ سے ہٹ نہیں سکتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تانبے سے مجسمے بناتے، پھر اللہ سے عرض کرتے کہ اللہ ان مجسموں میں روح پھونکیے کہ یہ لوگ خدمت کرنے میں بہت طاقتور ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ روح پھونکتا اور وہ خدمت کرنے لگتے، اور کہا کہ ایران کا جو باشدہ اسفندریہ تھا وہ انہی میں سے تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے کہا کہ اے داؤد کی اولاد ہمارے ان انعامات پر ہمارا شکر ادا کرو، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسان کی فطرت میں ناشکری بھری ہوئی ہے، بس گنے چنے لوگ ہی شکر گزار ہوتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شکر کرنے والا بنا دے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.